بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کے ماننے والے دنیا میں ایک بڑی تعداد میں اس وقت ہیں، لیکن وہاں سے یہاں تک آتے آتے جو ان کی تعلیمات تھیں، جو ان کے ذریعے اللہ کا کلام آیا تھا، اس کی تعلیمات، اور جو خود ان کا عمل تھا، ان کی زندگی، وہ مسلمانوں کی زندگی میں سے کتنی دور ہو گئی، مسلمان اس سے ان تعلیمات سے کتنے دور ہو گئے، اور اس کا نتیجہ کم از کم اس شکل میں تو سامنے آیا ہی ہے کہ پوری دنیا میں ایک بدنامی ہے۔ اب ہم یہ بھی سننے لگے، مسلمان کہا کرتے تھے کہ اسلام کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو مت دیکھیے، بڑی مزہ کا خیز سی بات تھی، لیکن بہرحال کہتے تھے اور لوگ سن لیتے تھے اسے۔ اب نیریٹو بدل گیا، اب چاروں طرف سے آواز یہ آ رہی ہے کہ مسلمان تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، اصل میں ساری خرابی اسلام کی وجہ سے ہے۔ مسلمان تو انسان ہے اور لوگوں کی طرح، لیکن اسلام بگاڑ رہا ہے۔ سر شرم سے نہیں جھکتا ایسے واقعات سے جو ادے پور میں ہوا، اور جگہ جگہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ قرآن کریم ہر طرح کے رد عمل اور ریئیکشن کے سخت خلاف ہے۔ یہ ریئیکشن میں تو کیا نا، نوپور شرما کا نام تو ہائی لائٹ ہو گیا، بہت زیادہ اس کی ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، اس سے کہیں زیادہ گڑبڑ چل رہی تھی، کہیں زیادہ برے الفاظ میں بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا یا یہ ہائی لائٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر جو رد عمل تھا، اس رد عمل پہ جو کچھ کیا ادے پور میں ان لوگوں نے، وہ ہم کیسے کہیں، بتائیں غیر مسلموں کو کہ اسلام کی تعلیم کا کتنا خلاف ہے، قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اور ان کی تعلیمات کے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے جو باطل یا ان کے وہ دیوی دیوتا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں خدائی کے اندر، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرنا جو ان کی توہین محسوس ہو، جس سے ان کو، اس لیے کہ ان میں رد عمل پیدا ہو جائے گا، اور وہ رد عمل ریئیکشن پرتیکریا سوروپ وہ اپنے سچے ایشور کو گالی دیں گے یا برا بھلا کہیں گے یا اس کی توہین کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں یہاں پر آیات نہیں رکھ رہا، اس لیے کہ چھوٹا سا مجھے آپ سے بہت کم وقت کے اندر کچھ عرض کرنا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، تم ایسا کرو گے تو تمہارے کرتے رہو گے، ایک دفعہ میں نہیں، جب یہ تمہارا طرز عمل بن جائے گا تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ قرآن نے تو یہ سکھایا کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کے اندر آئی، 4 سورت آیت نمبر 140، اور 6 سورت سورہ الانعام آیت نمبر 69، کہ جہاں پر اس طرح کا تذکرہ ہو رہا ہو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے ساتھ میں کٹ حجتی ہو رہی ہو، تم اس مجلس سے، اس سیٹنگ سے اٹھ جانا اگر تم وہاں پر ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جھگڑا کرنا، گریبان پکڑنا، چیخیں مارنا، وہاں سے اٹھ جاؤ خاموشی سے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس وقت تک جب تک ان کا ٹاپک نہ بدل جائے، یعنی چھوڑ نہیں دینا ان لوگوں کو کہ قطع تعلق بالکل کر لو، اور کوئی ایسا کرتے ہی رہتا ہے تو کہتا ہے قرآن کہ پھر ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی کرتے رہتے ہیں پھر بھی ان کی خیر خواہی اور بھلائی کی فکر کرنا، اور دور سے ہی سورہ انعام میں ہے کہ 59 آیت کے بعد 61 میں، اور دور سے ہی ان کو میسج پہنچاتے رہنا کہ پیس کا پیغام تو یہ تھا، تم نے غلط سمجھا۔ جس رسول نے، یہ تو میں نے قرآن کی بات کہی جو پیغام وہ لائے تھے، جس رسول نے عام معافی کا اعلان کر دیا
مکہ فتح ہوتے وقت 8 سال پہلے وہ وہی لوگ موجود تھے جو اب مکے کے اندر وجئی ہو کر فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، جنہیں 8 سال پہلے خالی نہتے اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا. ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کچھ نہیں تم سے سوال کیا جائے گا. ارے اپنی پراپرٹی اور اپنے گھر بھی ریکلیم نہیں کیے، واپس نہیں لیے. جس نے یہ کیا تھا، جتنے بڑا مشہور واقعہ ہے جانتے ہیں نا، آپ نے تو سب نے سنا ہوگا کہ بڑھیا روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اور خاموشی سے گزر جاتے تھے. راستہ نہیں بدلا، وقت نہیں بدلا گزرنے کا. اور پھر ایک دن جب وہ بیمار تھی، کوڑا نہیں پھینکا گیا تو اس کی خیریت پوچھنے گئے. جس کا نمونہ، جس کا اسوہ یہ تھا، جس رسول نے، یعنی میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، کہ جس رسول نے ایک یہ کیا کہ ایک غیر مسلم ایک جا رہے تھے، اس وقت وہاں پر یہودی تھے، ایک قریب سے گزرے، اور ظاہر مکس اپ ہو کے رہتے تھے جو قریب سے گزرے تھے، تو وہ لیکن دلوں میں ان کے کچھ تھا. اس کا اظہار اس سے ہوا کہ یہ کہتا ہوا گزرا السلام علیکم. ہم سننے میں لگتا ہے السلام علیکم کا شارٹ سا ہے، وہ یہی ایکسکیوز دے دیتا اگر پکڑا جاتا تو. قریب سے یہ کہتا ہوا گزرا، اس کا مطلب عربی میں سلام نہیں، سام، کہ تم پر موت ہو جائے، تم مر جاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے قتل کر دینا. سب نے بالکل کلیئر سنا تھا، اور پاور تھی ان کے پاس اور ان کی میجورٹی تھی. تو انہوں نے کہا، پوچھا کہ اس کو، تو پھر تو اب اس سے بڑا واقعہ کون سا ہوگا جو مدینے کی بات ہے، جس وقت پاور تھی اور جس وقت میجورٹی تھی. فرمایا نہیں، تم وعلیکم کہہ دیا کرو، بات ختم. وعلیکم یعنی تم پر بھی. اگر اس نے سلامتی کہی تو سلامتی کی دعا تمہارے لیے، اس نے برا چاہا تو پھر برائی کسی کے لیے ہو جائے. نہیں، قتل کی بات ہوتی تو وہاں کہتے کہ ہاں گردن تو مار دو. تو لوگ تو تیار تھے نکلنے کے لیے. وہ کچھ بھی اپنی صفائی دیتا رہتا کہ میں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. جنہوں نے اپنے قول و عمل سے، اور پھر رسول کی اہانت کرنے کا یا توہین کرنے کا جرم اگر قتل ہوتا تو سورہ 63 کے اندر اور آیت نمبر 8 کے اندر، یہ بھی میں آیات نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت ہے کہ ایک مہم سے، ایک ایکسپیڈیشن سے واپس لوٹ رہے تھے، تو وہ جو سردار، یہ تو اس کا پس منظر ہے، وہ جو منافقین کا سردار تھا، وہ پھر سب جانتے تھے، پگڈیوں کا جو سردار تھا وہ تو کرتا ہی رہتا تھا اس قسم کی چیزیں ان کو دکھ دینے کی، اور رہا اپنی پوری زندگی گزار گیا مدینے کے اندر. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مدینے چلنے کے بعد جب شہر میں پہنچیں گے تو پھر جو عزت دار ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اشارہ تھا کہ ان لوگوں کو ہم اب باہر نکال دیں گے وہاں پہنچ کر. اس کو قتل کر دیا جاتا. اس کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بیٹے ان کے مسلمان ہو گئے تھے، اسلام میں آ گئے تھے. انہوں نے درخواست کی کہ اپنا کرتا دے دیجئے اس میں کفن کے لیے، والد کے کفن کے لیے. شاید اس سے ان کا خیال تھا حساب تو اعمال کا ہوگا، دے دیا اپنا کرتا بھی کے اس کے کفن کے لیے. تو منافقین وہ جو دکھ دیتا رہتا تھا، لگاتار ایذائیں دیتا رہتا تھا. یہاں تو وقت نہیں ہے کہ میں وہ واقعات سناؤں کہ کس درجے کی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور کس درجے کی سازشیں کی ہیں، اور کس درجے کی باتیں پھیلائی ہیں، اور وہ سب واضح تھیں اور اوپن تھیں، کھلی تھیں. قتل ہوتا تو اس کا ہوتا. کہاں سے مسائل نکال لائے یہ سارے لوگ؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ نے قول و عمل سے اسلام نہیں پہنچایا، پیس، اسلام میں پیس، یعنی قول و عمل سے ثابت تو کیا نہیں کہ یہ پیس ہے. یہاں اس سے پہلے ان سے لڑنا تو الگ بات، جان سے مارنا تو الگ بات، انہیں برا بھی نہیں کہا جا سکتا. بات نہیں پہنچی ہے، بات تو آپ کے عمل کے ذریعے وہی پہنچی جو وہ دیکھ رہے ہیں. نوپور شرما سے زیادہ بےہودگی تو لگاتار چل رہی تھی، وہ تو ہائی لائٹ ہو گیا تھا کیس. بہرحال اب پوزیشن یہ ہے کہ قانون تو اپنا کام کرے گا، لیکن ہمیں بھرپور مذمت کرنا چاہیے. اور مذمت کرنا ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ موجودہ حالات کے اندر مذمت کرنا ضروری ہے، نندا کرنا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، ان دلیلوں کے ساتھ میں ضروری ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ اس لیے پیش آ رہے ہیں لگاتار
اب سوشل میڈیا کا دور ہو گیا نا، سب باتیں سب جگہ پہنچ جاتی ہیں، پہلے نہیں پہنچتی تھی، پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ وہ روایات جو حدیثوں کی کتابوں کے اندر ایسی داخل ہو گئی جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں، انہیں جب تک آپ نکال کر الگ نہیں کر دیں گے، یہ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ غلط ہے، ان سے ہی قرآن کی آیات کو کینسل کرنا نہیں شروع کر دیں گے، منسوخ کرنا نہیں شروع کر دیں گے، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا کہ کبھی ٹرپل طلاق کے نام کے اوپر عورتوں پر ظلم ہوگا اور پھر عورتیں مخالف ہو جائیں گی جب ان کے حمایتی آئیں گے، تو کبھی حلالے کے نام پہ ان سے بدکاری کرائی جائے گی، کبھی ایسا ہوگا، یہ غلط دین پیش کرتے رہیں گے اور اس کے لیے لوگ اٹھ کر لیڈ کریں گے، اس کے لیے بڑی تعداد کے اندر کے یہ تو ہمارے دین کی باتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ بدکاری پہ مجبور کیا جائے گا، اور کبھی صبر و برداشت سے دعوت دینے کے بجائے رد عمل میں یہ اس طرح کی کلنگ ہوں گی۔ فخریہ اس واقعے نے، اور یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں، حساب تو اللہ لے گا، لیکن خالص دین کے خلاف کر رہے ہیں اور دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسی ادے پور کے اندر شمبھو ناتھ کا واقعہ ہوا تھا، اس کی کاربن کاپی اسی ادے پور کے اندر یہ ہوا، 5 سال پہلے وہ ہوا تھا۔ وہ ان کی جن چیزوں کو سمجھتا تھا وہ کہ ہماری پرمپراؤں کے بہت خلاف ہو رہا ہے اور اسے مسلمانوں نے توڑ دیا، اس نے نفرت میں جو کچھ کیا بالکل ویسے ہی تو انہوں نے کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دین کے خلاف تم نے کیا جو کچھ عمل کیا۔ اور میں نے یہ کچھ مثالیں یہاں پر دی ہیں۔ ہمارا سر شرم سے لگاتار جھکتا رہے گا۔ اگر ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ ان سارے مسائل کے اوپر ان کی خالی ہمارے اہل علم کی طرف سے، ہمارے علماء کی طرف سے خالی نندا، خالی مذمت کافی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ اب عوام کا مزاج یہ جو بگڑ گیا، یہ بن گیا، یہ مسائل ان تک پہنچے ہیں، اسے ٹھیک کریں اور ان چیزوں کو حدیثوں کے نام کے اوپر چھوڑیں جو قرآن کے خلاف ہے، ورنہ یہ بگاڑ آتے رہیں گے۔ ابھی تو بہت کچھ کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کے کوئی اگر سوالات ہوں تو آپ کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، میں انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں کوشش کروں گا کہ انہیں کور کروں۔